बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं खुरम गर्दिज़ी आप सबकी खिदमत में हाज़िर हूँ एक बार प्रोग्राम सेहत ज़िंदगी लेके। और प्रोग्राम सेहत ज़िंदगी सच लाइव क्लिनिक है, क्योंकि लाइव आप लोगों की खिदमत में हाज़िर होते हैं। पाकिस्तान के माहिर डॉक्टर्स को अपने प्रोग्राम में शामिल करते हैं हम लोग, ताकि पाकिस्तान में जितनी कॉमन फैली हुई बीमारियां हैं उन पर बात की जा सके, उनके रोकथाम के सिलसिले में बात की जा सके, जितनी हेल्थ अवेयरनेस एजुकेशन बढ़ाई जा सके उन बीमारियों के सिलसिले में, ताकि बीमारियों से पाक पाकिस्तान बनाया जा सके। लोगों की सफरिंग, लोगों की फाइनेंशियल जो बर्डन आता है बीमारियों की वजह से, उनसे उनको बचाया जा सके। उसका एक ही रास्ता है, वो ये है कि जितनी ज़्यादा हम हेल्थ अवेयरनेस, हेल्थ एजुकेशन बढ़ाएंगे, हम सब में हमें पता होगा कि कौन से रिस्क फैक्टर्स हैं किस बीमारी के, तो हम लोग इन बीमारियों से बच सकेंगे। आप लोगों की आसानी के लिए हमारे स्टूडियो का नंबर तो है ही है, उसके अलावा हमने व्हाट्सएप नंबर लॉन्च किया है। प्रोग्राम के दौरान आप व्हाट्सएप पे हमें मैसेज कर सकते हैं, टाइप करके उर्दू में, इंग्लिश में या इंग्लिश अल्फ़ाबेट में। नंबर आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, 0333191023 नंबर है व्हाट्सएप का। इसके अलावा स्टूडियो में अगर आप कॉल करना चाहते हैं तो 0512321200 हमारा स्टूडियो का नंबर है। कॉल करें, अपना सवाल पूछें, कॉल नहीं करनी, व्हाट्सएप पे मैसेज ड्रॉप करें। और इसके अलावा सेहत ज़िंदगी के नाम से हमारा फेसबुक पेज है, उसको भी लाइक करें, ताकि आप जान सकें कि किस डॉक्टर ने किस टॉपिक पे बात करनी है। डॉक्टर जुनैद जहांगीर अब्बासी हमारे से यहाँ स्टूडियो में मौजूद हैं। डॉक्टर साहब कंसल्टेंट चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं, और डॉक्टर साहब से हमारी आज गुफ्तगू रहेगी छोटे बच्चों की बीमारियाँ जो हैं, उनकी न्यूट्रिशन इनटेक जो है, उनको क्या देना चाहिए, क्या खिलाना चाहिए, इन तमाम मौजूद पर डॉक्टर साहब से बात रहेगी। हम लोग चलेंगे डॉक्टर साहब की तरफ। आपको कोई सवाल है तो कॉल करें या व्हाट्सएप पे मैसेज करें। सलाम अर्ज़ करता हूँ डॉक्टर साहब की खिदमत। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब थैंक यू वेरी मच, आपने टाइम निकाला प्रोग्राम के लिए। डॉक्टर साहब बताइएगा, हम आज बात करना चाह रहे हैं कि ये जो छोटे बच्चों का न्यूट्रिशन होता है, इस पे थोड़ा सा हमारे पेरेंट्स को गाइड कीजिएगा कि शुरू से लेके आगे कैसे कि हमने ठोस फूड के कब शुरू करनी है, क्या देना है, इन तमाम चीज़ों में प्लीज़। बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है। जो बच्चा पैदा होता है, सबसे पहले तो हम ये रिकमेंड करते हैं कि उसे मदर फीड दिया जाए। बिल्कुल सही। इन द एब्सेंस ऑफ मदर फीड, अगर कोई ऐसी मजबूरी है कि माँ अपना दूध नहीं पिला सकती, ठीक है, तो फिर जो बॉटल फीड डब्बे वाला दूध होता है हम वो रिकमेंड करते हैं। ठीक है, क्योंकि डब्बे वाले दूध को एज़ क्लोज एज़ मदर फीड बनाया जाता है। ठीक है। गो कि जो अल्लाह ताला ने चीज़ बनाई है 100% तो इंसान वो नहीं बना सकता, सही, बट फिर भी वो करीब करीब बनाया जाता है। ठीक है। 5 माह तक हम सिर्फ बच्चे को दूध रिकमेंड करते हैं। ठीक है। 5 माह के बाद ठोस ग़िज़ा शुरू की जाती है। ठोस ग़िज़ा आपने स्टेप बाय स्टेप स्टार्ट करनी है। ठीक है। पहले एक चीज़ जब वो टॉलरेट करे बच्चा, तो हफ्ते बाद 2 हफ्ते बाद आप दूसरी चीज़ इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, फिर 2 हफ्ते बाद आप तीसरी चीज़ इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है। ठोस ग़िज़ा में सबसे पहले हम सिरिलैक्स रिकमेंड करते हैं, चावल वाला, राइस बेस्ड सिरिलैक्स। ठीक है। वंस वो बच्चा टॉलरेट कर ले तो फिर आप गंदम वाला सिरिलैक्स दे सकते हैं। उसके 2-3 वीक्स बाद आप फ्रूट वाला सिरिलैक्स दे सकते हैं। ज़बरदस्त। अच्छा। अलॉन्ग विद सिरिलैक्स हम बनाना रिकमेंड करते हैं, हम दलिया रिकमेंड करते हैं। सही है। अब मार्केट में मुख्तलिफ दलिया आए होते हैं जी, लेकिन मैं ये रिकमेंड करता हूँ कि आप खालिस गंदम ले लें। जी, गंदम को घर में ग्राइंड करके, ठीक है, उसका दलिया बनाएं। वो बड़ा ऑर्गेनिक होता है, नेचुरल होता है। सही, ठीक है। उसके बाद फिर जैसे ही आपका बच्चा 5 माह से बड़ा हो, 7 माह, 8 माह का हो, तो फिर आप 8 माह पे हम एग रिकमेंड करना शुरू करते हैं कि 8 माह पे आप अंडा भी शुरू करा दें। ठीक है। और फिर आहिस्ता आहिस्ता आप ठोस ग़िज़ा बढ़ाते जाएं। बिल्कुल सही। जो चीज़ बच्चा वैसे ना खा सके आप उसे ग्राइंड करके दें, जी, उसे मैश करके दें, बारीक करके दें। जैसे मैश पोटैटो हो गया, मैश वेजिटेबल्स हो गई, ठीक है, इस तरह की चीज़ें आप दे सकते हैं। बिल्कुल सही। डॉक्टर साहब कॉलर हैं, कॉल ले लेते हैं, उसका गुफ्तगू आगे बढ़ाएंगे। प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। कौन बात करें, कहाँ से बात करें? अस्सलाम वालेकुम, मैं साद बात कर रहा हूँ। जी, फरमाइएगा डॉक्टर साहब, आपकी बात सुन रहे हैं, क्या पूछना चाहेंगे डॉक्टर साहब से? मैं डॉक्टर साहब से ये पूछना चाहूँगा, मेरा बच्चा 3 साल का, वो किसी किस्म का फ्रूट नहीं खाता। 3 साल का बच्चा है? हाँ जी। ठीक, डॉक्टर साहब पूछना चाहेंगे आप? जी देखें डॉक्टर साहब मेरी बात सुन रहे हैं? जी 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 जी, आपकी आवाज़ मुझे आ गई है। आपने ये देखना है कि बच्चा क्यों नहीं खा रहा। क्या उसको दूध तो बहुत ज़्यादा नहीं दे रहा। हमने ये देखा है कि अक्सर बच्चों को दूध ज़्यादा दिया जा रहा होता है, जिसकी वजह से उनकी भूख ऑटोमेटिकली कम हो जाती है। उसके बाद हमने ये देखना है कि क्या टेस्ट बर्ड्स को डेवलप किया गया है। इसकी मिसाल मैं इस तरह देता हूँ कि जैसे खुरम भाई को आज मैं फीकी चाय पिलाऊँ तो पहले दिन इन्हें अच्छी नहीं लगेगी, लेकिन मैं दूसरे दिन भी दूँ, तीसरे दिन भी दूँ, 2 हफ्ते इन्हें फीकी चाय दूँ तो 15 दिन बाद ये कहेंगे कि डॉक्टर साहब फीकी चाय मुझे दे दें, मैं पी लूँगा, कोई मसला नहीं जी। क्योंकि इनके टेस्ट बर्ड्स उस चीज़ को डेवलप कर लेते हैं, अकोमोडेट कर लेते हैं। तो बच्चे को
آپ اگر یہ محسوس کریں کہ اس کے ٹیسٹ برڈس ڈیولپ نہیں ہوئے اس چیز کے لیے، تو اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ چیز تھوڑی مقدار میں بار بار اس کو پیش کی جائے. بے شک وہ 1 بائٹ لے، 2 بائٹ لے، بے شک وہ پھینک دے، وامٹ کر دے، لات مار دے، جو مرضی کرے، بٹ اس کو اسمال اماؤنٹ میں بار بار اس چیز کا ٹیسٹ اس کو دیا جائے تو آہستہ آہستہ ٹیسٹ برڈس ڈیولپ ہو جاتے ہیں. پھر کچھ اور بھی بہت سی وجوہات ہوتی ہیں نہ کھانے کی، جیسے پیٹ میں کیڑوں کا ہونا، یرکان کا ہونا، گلا خراب ہونا، انفیکشن ہونا. اگر کوئی سائن سمٹم ہے ساتھ میں، کوئی بیماری کا ایلیمنٹ ہے، تو پھر اس چیز کو بھی کلیئر کرنا ہے کہ کیا اس کی وجہ سے تو نہیں کھا رہا بچہ. ٹھیک ہے، صحیح، تھینک یو ڈاکٹر صاحب. اچھا ڈاکٹر صاحب بتا رہے تھے آپ جو ہے مختلف سیریلز ہو گئے. اب اس میں بہت ساری متس بھی ہیں. اچھا. جیسے کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید گائے کا دودھ بہت اچھا ہوتا ہے، بھینس کا بہت اچھا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ گائے، بھینس یا بکری کا دودھ گائے کے بچے کے لیے تو بہت اچھا ہے، بکری کا دودھ بکری کے بچے کے لیے تو بہت اچھا ہے. صحیح ہے. لیکن ہمارے بچوں کے لیے، خاص طور پہ 1 سال سے کم عمر بچوں کے لیے وہ اچھا نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کی کمپوزیشن اور مدر فیڈ کی کمپوزیشن میں دیر از اے ہیل لاٹ آف ڈفرینس. ٹھیک ہے. تو سال کے بعد ہم بے شک گائے، بھینس، بکری کا دودھ دے دیں، لیکن سال سے چھوٹے بچوں میں نمبر 1 پرائورٹی مدر فیڈ ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. اور اگر کوئی مجبوری ہے، مدر فیڈ نہیں ہے، تو پھر آپ ڈبے والا دودھ دیں بچوں کو. ڈاکٹر صاحب یہیں سے گفتگو آگے بڑھائیں گے، چھوٹا سا وقفہ لینے میں پروگرام میں. جی ناظرین، آپ لوگ گفتگو سن رہے ہیں ڈاکٹر جنید جہانگیر عباسی کی. ڈاکٹر صاحب کنسلٹنٹ چائلڈ اسپیشلسٹ ہیں، اور ڈاکٹر صاحب بات کر رہے ہیں چھوٹے بچوں کی نیوٹریشن، ان کو کیا کھلایا پلایا جائے، اس کے سلسلے میں بات چل رہی ہے. آپ کو کوئی سوال ہے تو 0512321200 ہمارے اسٹوڈیو کے نمبر، اس پہ کال کریں یا واٹس ایپ پہ ہمیں میسج کریں 03331910 پر. یہاں چھوٹا سا وقفہ لیں گے، پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. جی ناظرین، پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ڈاکٹر جنید جہانگیر عباسی ہمارے پاس اسٹوڈیو میں موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ بات کر رہے تھے چھوٹے بچوں کی نیوٹریشن ہے، ان کو کیا کھلایا جائے، کیا نہ کھلایا جائے. ڈاکٹر صاحب کی طرف چلتے ہیں، گفتگو آگے بڑھاتے ہیں. ڈاکٹر صاحب پلیز، سیریلز پہ بات کر رہے تھے. سیریل سے بات ہو رہی تھی، دودھ کے حوالے سے میں نے چیزیں کلیئر کر دی. بہت سی پھر متس ہیں، جیسے بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ کیلا کھلانے سے ریشہ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. حالانکہ کوئی سائنٹیفک ایویڈنس ایسا نہیں ہے کہ جی کیلا کھلانے سے ریشہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو آپ اپنے بچے کو کیلا کھلائیں. تمام پھلوں میں اللہ تعالیٰ نے کیلے ہی کو اتنا نرم بنایا کہ تاکہ بچہ آسانی سے کھا سکے. سو اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ کا ایک وزڈم ہے. زبردست. اس کے بعد بہت ساری متس ہیں کہ اگر ماں نے یہ کھا لیا تو بچے کو یہ ہو جائے گا، ماں نے یہ نہیں دینا، یہ دینا ہے. میں تمام ماؤں سے کہتا ہوں کہ پلیز اپنی ڈائٹ اچھی رکھیں، سب کچھ کھائیں. اچھا. بس آپ نے مرچ مسالہ زیادہ نہیں رکھنا. ٹھیک ہے. مرچیں اور مسالے زیادہ نہ ہوں. ٹھیک ہے. اور تمام فیڈنگ مدرس پانی زیادہ پئیں، لیکوڈ زیادہ لیں. ٹھیک ہے. جتنا پانی ماں استعمال کرے گی اتنا زیادہ فیڈ بنے گا. اگر اس کے لیے پانی پینا مشکل ہے، وہ ملک شیک پی لے، گرین ٹی پی لے، جوس لے لے، لیکوڈس. ٹھیک ہے. لیکوڈ سے فیڈ زیادہ بنتا ہے. زبردست. ٹھیک ہے. فیڈ بڑھانے کے لیے کوئی ٹیبلٹ مت یوز کریں. ٹھیک ہے. مارکیٹ میں کوئی ایسی دوا اگر کوئی کلیم کرتا ہے کہ جی یہ دوائی کھائیں گے تو دودھ زیادہ بننا شروع ہو جائے گا، اس کی مثال ایسی ہے جیسے آپ بھینس کو انجیکشن لگائیں گے اس کا دودھ زیادہ بن جائے. دوائی مت استعمال کریں. لیکوڈس، پلینٹی آف لیکوڈس. ٹھیک ہے. اور بہت ماؤں کو فائدہ ہوتا ہے لیکوڈ زیادہ لینے سے. ڈاکٹر کالر ہیں، کال لے لیتے ہیں. پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. کون بات کریں، کہاں سے بات کریں؟ ہیلو. ہیلو. جی فرمائیے. میں ڈسٹرکٹ پاک پتن سے بات کر رہے ہیں. جی پوچھیں ڈاکٹر صاحب سے، کیا پوچھنا چاہیں گی؟ ڈاکٹر صاحب آپ کی بات سن رہے ہیں. ہم یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ میرے بیٹی کی نا تقریباً 11 سال ایج ہے. جی جی. اس کا نا قد نہیں بڑھ رہا اور وہ موٹی ہو رہی ہے. اچھا، بیٹی ہے، اس کی 11 سال عمر ہے، قد نہیں بڑھ رہا. ابھی قد کتنا ہے ان کا؟ بالکل چھوٹا سا ہے. اچھا. اور والدین میں آپ لوگوں کے قد کتنے ہیں، کتنا ہے؟ ہمارے ٹھیک ہے، ہسبینڈ کا بھی ٹھیک ہے، میرا بھی ٹھیک ہے. اور دوسرے بہن بھائیوں کے، ان کے بھی ٹھیک ہیں قد؟ نہیں، وہ ہے بیٹی ایک ہی ہے. ماشاءاللہ. ایک بڑی ہے، وہ ماشاءاللہ قد اس کا کافی بڑا ہے. ٹھیک، صحیح. بہت شکریہ آپ نے کال کی. ڈاکٹر صاحب اس پہ بات کریں، ضرور سنیے گا. ڈاکٹر صاحب کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں 11 سال کی اگر بچی ہے اور اس کا قد نہیں بڑھ رہا، جی، تو اور اگر پیرنٹس کا قد بھی ٹھیک ہے جی، اور ساتھ وزن بھی بڑھ رہا ہے، تو سب سے پہلے تھائرائڈ دیکھیں گے کہیں تھائرائڈ کا ایشو تو نہیں ہے. کیونکہ تھائرائڈ پرابلم اگر ہو تو اس سے بچیوں میں ویٹ گین بھی ہوتا ہے، سستی کا شکار بھی رہتی ہیں اور قد بھی نہیں بڑھتا. بالکل صحیح.
اگر آپ تھائرائڈ کلیئر کر لیتے ہیں تو پھر کانسٹیٹیوشنل ڈیلے ہوتا ہے. کانسٹیٹیوشنل ڈیلے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ فائنل ہائٹ بچی اچیو کر لے گی لیکن تھوڑا سا پیچھے ہے, وہ ایک دم جیسے ہی بلوغت آئے گی, اس کو بلوغت کی علامتیں آئیں گی تو قد میں بھی شوٹ آئے گا, ایک دم سے شوٹ ہوتا ہے. جیسے لڑکوں میں جیسی بلوغت آتی ہے, داڑھی مونچھیں آتی ہیں, ایک دم قد میں شوٹ آ جاتا ہے. بالکل ٹھیک. تو وہ آتا ہے کچھ بچیوں میں تھوڑا دیر سے آتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن ساتھ یہ بھی میک شور کر لینا چاہیے کہ کوئی اور اندر کوئی اور بیماری تو نہیں چل رہی. ٹھیک ہے. کوئی دل کا مسئلہ, کوئی گردوں کا مسئلہ, کوئی گندم کی الرجی, یعنی کہ کچھ بیماریاں بھی ایسی ہوتی ہیں جو اندر سائلنٹلی چل رہی ہوتی ہیں, پتہ نہیں ہوتا, اور اس کی وجہ سے قد میں بڑھوتری نہیں ہو رہی ہوتی. بالکل ٹھیک, صحیح ہے. تو ان کو بھی ذہن میں رکھ کر ان کی علامات, آپ چونکہ پروگرام کا وقت مختصر ہے تو آپ میرے ساتھ میرے فیس بک پیج پہ ڈاکٹر جنید جہانگیر عباسی پہ آپ لکھ کے بھیج دیجیے گا, تو میں جب اس کی ڈیٹیلز آپ کو بعد میں بتا دوں گا. بہترین ڈاکٹر صاحب, بہت شکریہ. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ نے بتایا کہ جو ہے جناب لیکوڈ انٹیک جو ہے مائیں جو ہیں وہ زیادہ لیں. آگے ڈاکٹر صاحب کوئی اور چیز ایڈ کرنا چاہیں؟ اچھا, اس کے بعد جب ٹھوس غذا کی عمر شروع ہو جاتی ہے تو اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ مائیں پھر بھی دودھ پہ بہت فوکس رکھا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. لیٹ سے 1 سال کا بچہ ہے جی, تو ماں بس اسی بات پہ فوکس کرتی ہے کہ دودھ پلاتی رہوں, اور پھر ہمارے پاس لیتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب بچہ کھا کچھ نہیں رہا. ٹھیک ہے. میں ان کو کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ بچے کو دودھ ہی پلاتے رہیں گے تو دودھ سے ایک بات یاد رکھیں کہ دودھ سے بھوک کم ہو جاتی ہے. جیسے اگر میں ابھی فوراً خرم بھائی کو 1 گلاس دودھ دوں اور فوراً ہی کھانا رکھوں تو خرم بھائی کہیں گے ابھی تو میں نے دودھ پیا, تھوڑی دیر بعد کھاؤں گا. اچھا ٹھیک ہے. اب خرم بھائی تو بڑے ہیں, ان کا معدہ بھی بڑا ہے, بچہ چھوٹا ہے, اس کا معدہ بھی چھوٹا ہے, اس کو اگر آپ دودھ سے بھر دیں گے تو کوئی اور چیز کی گنجائش نہیں رہے گی. ٹھیک ہے, صحیح ہے. تو سال سے بڑے بچوں میں بہتر ہے کہ دودھ صرف سوتے وقت دیں اور باقی وقت میں ٹھوس غذا دیں, اس سے اس کی بڑھوتری زیادہ بہتر ہوگی. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. بالکل ٹائم ختم ہو گیا ہمارا, آج تھوڑا سا ٹائم شارٹ تھا پروگرام کا, لیکن بڑے امپورٹنٹ نکات کی طرف آپ نے اشارہ کر دیا, اور ڈیفینیٹلی ہم انشاءاللہ اگلے پروگراموں میں بھی آپ کے ساتھ اسی موضوع کو آگے بڑھائیں گے, کیونکہ میرے خیال میں کرٹیکلی امپورٹنٹ ہے. بچے کی اگر چھوٹی عمر سے اچھی ڈائٹ اس کو دی جائے تو میرے خیال سے اس کی آگے زندگی بھی اچھی گزرے. تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس. تھینک یو سو مچ. تھینک یو. جی ناظرین, آپ نے گفتگو سنی ڈاکٹر جنید جہانگیر عباسی کی. ڈاکٹر صاحب چائلڈ اسپیشلسٹ ہیں, اور آج ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ لائیو موجود تھے پروگرام میں. انہوں نے آپ لوگوں کے سوالوں کے جواب بھی دیے, اور ڈاکٹر صاحب نے چھوٹے بچوں کی نیوٹریشن کے بارے میں بات کی. آئی ہوپ آج کا پروگرام آپ لوگوں کو مفید ثابت ہوا ہوگا. انشاءاللہ پھر اگلے ہفتے ہے ہماری منگل کے دن ملاقات ہوگی. پروگرام صحت زندگی منگل سے جمعرات لائیو 4 بجے آپ کی خدمت میں سچ نیوز میں ہم لوگ حاضر ہوتے ہیں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے مجھے خرم گردیزی اور ڈاکٹر جنید جہانگیر عباسی کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.